بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ ظاہر پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی، مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے۔ امریکی صدر بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر مذاکرات نہ کیے، معاملہ طے نہ کیے تو پھر ہم پتھر کے زمانے میں ایران کو دھکیل دیں گے۔ آبنائے ہرمز بھی کھلوا لیں گے، لیکن ابھی تک وہ کچھ کر نہیں سکے۔ البتہ وہ یورپی ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کریں، ورنہ پھر ہم یوکرین کو اسلحہ دینا بند کر دیں گے۔ ایک مطلب دھمکی وہ چاروں طرف دے رہے ہیں۔ تو ہوگا کیا اس کا؟ پاکستان اور چین مل کے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن ٹرمپ صاحب کی جو لینگویج ہے اور جو انداز ہے وہ مذاکرات کو کسی معاملے میں طے کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، روس نے یوکرین کے ایک صنعتی شہر پہ قبضہ کیا۔ یہ روس کی ایک بڑی کامیابی ہے اور ایک دھچکا بھی ہے یوکرین کے لیے، کیونکہ وہ مدد کرنے آ رہے تھے عرب ملکوں کی۔ اور پھر ہم بات کریں گے چین میں پاک افغان مصالحت کی کوشش جاری ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب اور ناظرین کرام السلام علیکم۔ ممکن ہے کہ یہ ہمارا پروگرام میں تعطل ہو اور لیکن بہرحال ہم موجود رہیں گے کسی نہ کسی طرح سے آپ تک خبریں پہنچانے کے لیے۔ تو اب میں دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں زین صاحب، ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے آپ کا ٹرمپ کا، اس کا یہ خیال تھا کہ یہ وینزویلا ثابت ہوگا، اس کی کامیابی میں یہ پھول گئے۔ جی اور نیتن یاہو نے یقین دلایا ہے کہ صاحب یہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا سارا، کیونکہ ہم ان کے مار دیں گے، ہمارے پاس ساری اطلاعات ہیں۔ انہوں نے 3-4 دن کا کہا تھا کہ لوگ نکل آئیں گے۔ چلو ایک ہفتہ کر لیں، تو ٹرمپ نے بھی سوچا ہوا چلو ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو ایرانیوں نے جس انداز سے کیا ہے، جی وہ خود جو بقول ہمارے جنرل سعید صاحب کے، سعید احمد جو ہمارے رینجرز کے ڈی جی تھے جی اور بعد میں وہ سی جی ایس بنے، وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران کی جو طاقت تھی اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا، اور ایران ایک بڑی پرانی تہذیب ہے، اور ویسے انہوں نے کبھی جو ہے وہ خود سے حملہ نہیں کیا۔ لیکن جو میں نے ذکر کیا تھا کہ بیل جو تھا، وہ بیل بزر، وہ شاہ بزر، اس پر تو انہوں نے حملہ کیا تھا ایرانیوں نے، کوئی آج سے کوئی 4000 سال پہلے، 5000 پہلے۔ تو وہ شاید اس کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو بہرحال آپ یہ بات ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کا یہ خیال تھا شروع سے، 2018 سے یہ خیال ہے کہ ہمیں دریا اس کے آبنائے ہرمز پہ قبضہ کرنا ہے۔ پھر کیونکہ یہ آبنائے ہرمز کے کونے پر یہ جو ان کا بندرگاہ ہے وہ واقع ہے اسرائیل کے، جی حیفا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک نہر نکال لیں، تو اس کے لیے یہ حماس کو پر حملے کیے گئے۔ جی اب معلوم نہیں ہے کہ جو ایک تو معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان میں امن کا، وہ کیا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا سعید صاحب نے، سعید احمد لیفٹیننٹ جنرل سعید احمد صاحب کے جو بہت نفیس اور بہت زیادہ تعلیم یافتہ جنرل تھے، ریٹائرمنٹ لی خود، تو یا پھر وہ ٹائم ختم ہو گیا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ وہ ہمارے اچھے دوست بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ایران کے پاس جو ہے ڈرون کی تعداد وہ 1 لاکھ عموماً کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ پلس ہے۔ جی تو اگر 1.5 لاکھ، ابھی تو انہوں نے پھر وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 7-8 ہزار 10 ہزار استعمال کیے ہیں۔ جی تو ابھی تو ان کے پاس خزانہ پڑا ہوا ہے۔ ان کا خواہش یہ ہوگی کہ انہوں نے جو بڑی غلطی کی ہے کہ وہ ایٹمی جو ہمارا ان کا ہے اس پر حملہ کیا ہے، نتنز پہ کیا، نتنز پہ کیا۔ نتنز جو دوسرا جو بوش شہر کے قریب جو ہے اس پہ کیا۔ نتنز پہ پہلے بھی کیا تھا انہوں نے، اسرائیلیوں نے، جب پہلی جنگ ہوئی تھی جون میں، جی 2025 میں، تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا۔ اب زین صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ بیسیکلی تیل کی سپلائی پر ہے۔ نہیں تو زین صاحب اس کو ٹرمپ جو ہے وہ
قبضہ کرنا چاہتے ہیں تیل پر. وہ تو ان کی 1987 سے خواہش ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بالکل جو کہیں کسی نے کہی نہیں کی, کسی کی سوچ میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے. جی. دیکھیے یہ ریاستیں جو بنی تھی اردن سے لے کر شام, عراق اور سعودی عرب, قطر اور ابو دھابی, یہ ساری ریاستیں جو بنی تھی یہ یہاں پر سارا کا سارا سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا. جی. جب 1922 میں یا 23 میں ان کو جب شکست ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد, عثمانیہ سلطنت عثمانیہ تھی جرمن کے ساتھ میں, جی. تو پھر انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر اور تیل کے ذخائر کو اپنے محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر اپنے بنا دیے, اپنے پسند کے بادشاہ بنا دیے, لگا دیے. اب بتائیے قطر بیچارہ کیا کرے گا, اس کے پاس ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے جس سے وہ بچا ہوا ہے, وہ بھی اگر بمباری کر دی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کویت ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے, پہلے بھی عراق فتح کر چکا تھا اسے. باقی رہا اردن کا, تو اردن کے لوگ بہت ناراض ہیں, حالانکہ بڑا اڈا ان کے پاس ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہے, جو میں پنچ لائن کہہ رہا ہوں گفتگو کی, کہ یہ نہیں ہے کہ جب اتنی فوج وہ بھیج رہا ہے, 50,000 تو پہلے تھی, اب 20,000 اور بھیج دیے ہیں. وہ یہ جتنے آدمی جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے بیچارے غریبوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے, جی, ان سب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اپنے. یقین مان لیں آپ, یہ اس کا جو الٹیمیٹ پلان ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ اسے پاگل کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے کہیں, حرکتیں پاگل والی کر رہا ہے, لیکن الٹیمیٹ اس کا یہ ایم ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایران کو گرا دیا تو ہم اس کے تیل پہ بھی قبضہ کریں گے, اور سعودی عرب کے تیل پہ بھی قبضہ کریں گے, کویت پہ بھی کریں گے, ڈائریکٹ قبضہ کریں گے. وجہ اور قطر کے اور ابو دھابی کے بھی. اور پھر ویسے بھی ایک بات ہے کہ جب کوئی سونے کی چڑیا ہوتی ہے, جیسے ابو دھابی ہے اس وقت, یا سعودی عرب ہے, یا قطر ہے, یا کویت ہے, تو اس پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. جی. جیسا کہ انڈیا پر جو ہے مغل کرتے رہے, ابدالی کرتے رہے, بہت سے لوگ کرتے رہے. ایون یہ جو سکندر اعظم بھی حملہ ہوا تھا, لیکن پھر اس میں فیل ہو گیا. وہاں ملتان کے قریب اس کو جو زخم لگا وہ پھر اس سے نہیں ہو سکا. اب یہ بات اگر یہ دیکھا جائے, یہ راستے کھولنے کا جو طریقہ تھا یہ آج سے نہیں چلا رہا. یہ آپ دیکھیں کہ جب وہ نیرو تھا, جو کہتا تھا جب آگ جل رہی تو وہ بانسری بجا رہا تھا, جی, تو وہ بھی ایک سمجھدار تھا. ہم تو اس کو پاگل کہتے ہیں, لیکن وہ بڑا ظالم ضرور تھا. لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ فلانے جو علاقہ جات ہیں وہ اگر قابو کر لیں, اور جو بہت سے جو چوک پوائنٹ ہیں, ہرمز کے علاوہ اس میں یہ بات تجویز دی تھی کہ یہ جو مصر والا چوک پوائنٹ ہے, مصر میں اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا, بہت دور سے جانا پڑتا, تو نہر سوز بنی. تو اور یہ نہر سوز تو پھر وہ بعد میں بنی, لیکن اس سے پہلے اس نے نیرو نے دیا تھا. اس کے بعد میں بوناپارٹ نے بھی قبضہ کیا, اور اس نے بھی کہیں کہا کہ اچھا ڈنمارک کے جو ہے یا ناروے جو ہے وہاں پر میں ایک راستہ چوک پوائنٹ ہے. جی. اس نے وہاں پر کہا تھا کہ اس کو یہاں پر ہم توڑ دیں گے اور یہاں سے نہر بنا لیں گے راستہ, تاکہ ہمارے لیے جو آسانی ہو جائے. تو یہ تاریخ میں جنگ و جدل جو ہوا تھا وہ تیل کے لیے یا رسائی کے لیے, اور پھر وہ دوسری دفعہ جو اگر انڈونیشیا میں جب پہنچے ہیں تو انڈونیشیا میں ایک چوک پوائنٹ ہے, بلکہ 2 چوک پوائنٹ ہیں. انڈیا میں بہت, اس میں انڈونیشیا میں بہت سارے جزائر ہیں, وہاں چوک پوائنٹ ہے. وہ میں نے ایک پروگرام میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ چوک پوائنٹ ہے. وہ بھی قبضہ کر لیا انہوں نے, برطانیہ نے بالآخر. پہلے ڈچ نے کیا, پھر ڈچ کو ہٹایا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے گوا پہ قبضہ کیا. وہ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شروع سے یہ ہے کہ رسائی کیسے ہو اور آسان کیسے ہو.
تو میری گزارش یہ ہے کہ اب برطانیہ جو ہے، ہم نے ایک اور بات آپ سے کہی تھی پہلے کہ برطانیہ ہمیشہ اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چپکا ہوا. جی تو ابھی تو وہ بھی پریشان ہے. نہیں، بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ اب امریکہ ختم ہو جائے تو پھر ہم سپر پاور بننے کی کوشش کریں گے. لیکن سپر پاور وہ تو بن نہیں رہا کہ کوئی چائنا بن جائے گا. اور تمہیں یاد ہوگا کہ جو ایک ہمارے بزرگ تھے نعمت اللہ شاہ ولی، ان کا کہنا تھا کہ ایک رے نامی ملک جو ہے وہ ایک الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا. جی. دنیا میں اس کا نام نشان نہیں رہے گا. اب وہ امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے، معلوم نہیں کون سا ہے، لیکن کیونکہ وہ تو بہت فورسی کرنے والے آدمی تھے. اور یہ بھی ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ جو ہمارا جو اٹک کا ہے وہ اس میں جو 3 دفعہ ان کی لاشیں گریں گی جو مخالف ہوں گے ہمارے. پھر ہماری مدد کو ایران بھی آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، جو پہنچے گا تو اس کو بلڈ کر لیں گے وہ. اب کتنے سالوں سے یہ سینکشن برداشت کر رہے ہیں جی ایرانی. اور جو ایرانی صدر نے امریکہ کو خطاب کرنے میں کہا، اس کو ان کا ذکر کیا، وہ انیموریٹ کر دیتے ہیں ہم اب کہتے ہیں. تو جی پہلے آپ نا وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ تیل پہ قبضہ کرنے کا پلان، بھائی آپ یقین مان لیں کیونکہ یہ راستے جو ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں. جی میں نے یہ کہا تھا کہ سونے کی چڑیا ہے ابو دھابی، سعودی عرب، قطر، اور ساتھ ساتھ میں یہ اردن تو خیر نہیں ہے، لیکن اردن پہ قبضہ کرنا کون آلریڈی ان کے پاس ہے. جی تو اب یہ ان پہ قبضہ کرے گا وہ. اور یہ پلان ان کا ایک انٹرویو ہے کہ کلپ ہے ہمارے پاس، کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے، 40 سیکنڈ کا ہے تقریباً. جو آپ کو حرمت کے بارے میں نا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم قبضہ کریں گے اور تیل پہ قبضہ کریں گے. تو وہ انٹرویو لینے والے پوچھ بھی سن لیے کیوں کریں گے. جی آپ کہتے ہیں پہلے کلپ دکھا دیں پھر آپ اس کی ٹھہر جائیں. جی وہ یوں کریں گے کہ امریکہ کے $38 ٹریلین کا جی مقروض ہے. مقروض جی. لوگ تو 43 کہتے ہیں، یہ اصل میں 40 کہتے ہیں. پھر آفیشیل اناؤنسمنٹ 38 کا. اس کا جو سود ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے. اور 5ویں شکست ان کی اس بات جب سپر پاور کو تباہ کرنے کا کبھی ہوا پروگرام تو ہم بتا دیں گے کہ کسی بھی سپر پاور کرنے کو ختم کرنے کی جو سسٹم ہے وہ 5-7 اسٹیج ہیں اس کے. یہ قرض والا کیس جو ہے وہ 5واں ہے. 6واں اس کا یہ ہوگا کہ کوئی آدمی جو ہے ان کی جو ڈالر کی کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکے گا. اب چلیں لے لیں. جی تو وہ کلپ دکھاتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ تیل پہ قبضے کا ایک، تو ان کا 1987 کا ایک انٹرویو، اس کا ایک کلپ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. پہلے سے تھا. اچھا اس کے بعد بھی اب یہ انہوں نے جو دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا اور دھمکیاں دینا شروع کی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر زین صاحب بات یہ ہے کہ یہ میں پہلا آدمی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ ٹھیک جا رہے ہیں. جی اگر ایران سے وہ پسپا بھی ہو جائیں، جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ فائنلی ہوں گے. کہ وہ کہہ رہا ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے بہرحال، لیکن اس کی مخالفت اگر وہ وہاں بڑھ رہی ہے تو ان کی جو لیڈ ہے ان کا تو یہ پروگرام ہے کہ بھئی ہمیں ماگا کرنا ہے اور دنیا پر بالادستی امریکہ کی قائم کرنی ہے. جی اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہ کیسے کریں. اب تو لیڈ کے بھی نقصان ہو رہا ہے. جب تیل کی بندش ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں. وہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا. صرف عرب اسٹیٹ کا کوئی $200 بلین کا $120 بلین کا خرچہ نقصان ہوا. جی تیل رک گیا ہے، تیل بند ہو گیا ہے. اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہار بھی جائیں، اب جسم کی تک یہ دے دی ہے نا کہ بجلی گھروں کو مڑا دیں گے، پانی کے ذخائر کو مڑا دیں گے. وہ کیا ہے انہوں نے. جی اب بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ ایک بچیوں کے اسکول پہ آپ حملہ کریں. آپ نے پہلے حملہ ہی ان پہ کیا، پھر اسپتال پہ حملہ کریں جہاں پر وہ کینسر کا علاج ہوتا ہے. 350 سے زیادہ صحت کے مراکز تباہ کر چکے. ایک دنیا کے اندر جب یہ 55 سال کتنے سالوں سے اس پہ بندش ہے، امریکہ کی جو ادویات کی فیکٹری ہے ایران کی، وہ اتنی ڈیولپ ہے کہ جو پیسے ٹرانسپلانٹ میں لگتے ہیں لاکھوں روپے، وہ یہاں پر پاکستانی روپے کے حساب سے کوئی 1 لاکھ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے، 80,000 میں ہو جاتے ہیں. جی انہوں نے تیار کیا. آپ نے آپ کو میرے ساتھ بریک لے کے آ جا رہا ہے. تو ایک ویڈیو کلپس ہے ہمارے پاس کچھ جو امریکی صدر کی 1-2 دھمکی آمیز والا،
اور کچھ ان کے جو مخالف جو سینیٹر ہیں پارلیمنٹیرین ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کس آگ میں خود پڑے آپ. وہ اپنے ناظرین پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پھر صاحب آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے نیتن یاہو, اس پہ جے ڈی وینس نے ان کو کال کر کے اچھی خاصی سنائی بھی ہے امریکی نائب صدر نے. بھائی وہ تو خبر آئی ہے, سنائی یا اسے کہا ہوگا سخت لہجے میں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں پھنسوا دیا ہے جی ہاں. دلدل میں. لیکن اب امریکہ کے صدر کا جو کہنا جو انہوں نے خطاب کیا اپنے قوم سے, تو ان کو تو ان کی لگ رہا تھا کہ وہ ایسی دلاسا دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. ابھی تک آپ کچھ نہیں کر پائے, رجیم چینج تھا نہیں وہ کر پائے. ٹھیک ہے, ان کے پاس ابھی ہارپ ہے. جی اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں جی اس میں جو سیزن کے نہیں ہے نا جی بارشیں, جی تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کام جو کیا ہے, یہ جو ایلن مسک نے کیا ہے, جی وہ اس پہ کیا تھا کہ اس سال جو گرمی ہوگی وہ 2 ڈگری بڑھ جائے گی, تو اس کو کول کرنے کے لیے اس نے یہ بارش کروائی ہے. یہ بھی ابھی کسی کو نہیں معلوم. جی یہ ہمارے اینکر آزاد نقل کریں گے اور بغیر ہمارے نام لیے ہوئے. جی تو کر لیں, ان کی مرضی ہے, ان کا اخلاقی جو فرض ہے وہ نام لیں. 2 باتیں ہم نے بہت خاص کہی ہیں. جی ایک یہ ہے کہ یہ 50,000 کے جس میں ہیں یہ سب سعودی اس پہ کر دیں, کیونکہ یہ بہت کمزور ملک ہے. اب ایک سعودی عرب کا مسئلہ آ گیا کہ پاکستان کے اس جو معاہدہ ہوا وہ ایران کے خلاف تو اس کو رجوع نہیں کر رہے ہیں. ایران کو سمجھایا امریکہ نے ایران کے خلاف کرنے پر, تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ مت کریں, وہ آپ پر حملہ نہیں کر رہے ہیں, وہ تو صرف امریکی ایسٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. تو آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں, زبان کلامی دھمکی دیتے رہیں جو مرضی ہو. لیکن مصر نہیں, یہ بحرین اور یہ ابو ظہبی بالکل ان کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ایران کی طاقت کو ختم کرو. جی اس وقت انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے وہاں کے ایک ڈپلومیٹ نے جو امریکہ میں ہے, اور وہ چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں یا کسی امریکی اخبار میں, کہ آپ اس کو روکیں گے تو پھر ہمیں مشکل ہو جائے گی. تو اب بحث یہ ہے کہ جو مخالفت جو اس کی بڑھ رہی ہے, اگر وہ بہت ابھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی 300 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں ان کے. یہ 300 شہروں کو تمہیں سمجھ نہیں آتی کتنے شہر ہوں گے 300 میں, یہ 30 ہوں گے نہیں تھی, بہت زیادہ شرم مظاہرے ہوا. ہاں, تو اگر یہ بڑھتی ہے جی تو پھر تو یہ رک جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ اس کے خلاف, کیونکہ فوج کو یہ خیال ہے کہ اب جب ان کے کم سے کم ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جو اس کا دعویٰ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب 800 لوگوں سے مار دیے ہم نے. جی لیکن جو سعودی عرب میں جو ان کو نقصان ہوا ہے وہ بھی کچھ 1 بلین کے قریب کا مال تھا, وہ جو عواق تھا. جی تو وہ تباہ کیا ہے. وہ تو تصویر جاری کی ہے سعودی عرب نے ہاں آفیشیلی. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سعودیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. نہیں, ان کی جو بےعزتی کی نا انہوں نے, تو انہوں نے اس کا بدلہ اس طرح سے لیا. اور لیں گے وہ اس میں. اب پاکستان کو جو انہوں نے مدد مانگی ہوگی وہ شاید ایران کے خلاف نہیں مانگی ہوں گی, ہم مانگی ہے تو پھر انہوں نے کہا ہم ضرورت پڑنے پہ ایووک کریں گے, ہم اس کو لاگو کریں گے. تو اس پر وہ پاکستان کو سمجھا دیا انہوں نے. ایک اور بات بھی عجیب بات ہے کہ وہ پاکستانی کا جو معاہدہ ہوا تھا, سعودی عرب نے اپنا پارٹ شاید ادا نہیں کیا. بزنس میں ہمیں مدد کرتے فلانے میں کرتے, وہ نہیں کیا. تو میننگ دیر بائی کہ وہ جو میمورنڈم تو ہوا ہے, لیکن شاید وہ جو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس سائڈ سے نہیں ہوا تو ظاہر ہے پھر نہیں, اس سائڈ سے نہیں ہوا تو پھر ہم نے بھی کہا. جی تو ویسے بھی ہمارے لیے ایران پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے. اور جو نادان لوگ ہیں, جو یوٹیوبر ہیں یا بہت سے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان مشکل میں آ گیا ہے. پاکستان مشکل میں نہیں آیا. پاکستان نے اپنے لیے گنجائش ہر جگہ چھوڑی ہے. اور ویسے سعودی عرب کو کب سے ہم حفاظت لے رہے ہیں, جب سے وہ سعودی عرب کے 75 میں وہاں تھا جدہ میں, 76 میں, اس وقت جو ہے 1976 کی بات ہے, اس وقت جو ہے جو معاملہ تھا وہ
انہوں نے کہا تھا، اور فیصل نے ایک اور بات کہی کہ ہم تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے لیکن ہم تمہارا تیل نہیں دیں گے. وہ جب آپ نے کری حرکتیں کوئی کری، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تیل چاہیے ورنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو پیٹرو ڈالر کا جو معاہدہ تھا وہ پھر اب ختم ہونے جا رہا. میں نے پہلے جو بات کی تھی جی، چھٹا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس مین ان کی کرنسی نہیں خریدتے ہیں. وہ شروع ہو گیا. ایران نے بھی بڑی خوشروبی سے کہا کہ صاحب ہم ٹیکس لیں گے تو یوان میں لیں گے اور یوان میں خریداری کریں آپ خریداری کریں جو جی. تو یہ چوتھا مرحلہ ہے. اب ان کا آپ یاد کرو کہ ان کا جو ماگا کرنے کا ارادہ یہ تھا کہ میں ایک امریکہ گریٹ جی، اس میں یہ بات طے کرنی تھی کہ بھائی اس میں پہلے اس کو ایسے یورپین سے بھی خطرہ تھا، انہوں نے اپنی کرنسی بنا لی تھی تو وہ اپنی فوج بھی بنانا چاہتے تھے. اس اسٹیج پر امریکہ نے مداخلت کی اور برطانیہ کو وہاں سے نکال لیا. برطانیہ اس لیے نکل گیا کہ وہ ساری عمر یہ پریکٹس کرتا رہا ہے کیونکہ یورپ جو ہے جنگ و جدل کا ایک بہت خون بہا ہے وہاں پہ جی. اور پہلے تو یہ ہوا کہ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ شامل نہیں ہو رہے تھے. ان کی بڑی ہوتی تھی، کبھی آئرلینڈ شپ کرتے تھے کبھی یہ کرتے تھے. اسکاٹش بہت اسٹرانگ قوم ہے. تو پھر اس کے بعد میں فرانس سے بہت جنگیں ہوئی، جرمنی سے بہت جنگیں ہوئی، کروڑوں آدمی مر گیا اس کے اندر. تو اب یہ دیکھیے بھائی صاحب کہ جو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ تو اس کی بے عزتی کر رہا ہے، فرانس والے ہی کر رہا ہے، یوکرین کی کر رہا ہے، فلانے کر رہا ہے، اس کی کر دی، برطانیہ کر دی. ان کو بادشاہ جو جانا تھا وہ دورہ کینسل ہو گیا. جی. پھر اپسٹین آ گیا. اپسٹین میں بھی اس کو دو خطرے لاحق ہو گئے. ایک اپسٹین کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور ایک یہ جو ایران پہ حملے کیے ہیں. جی. اور کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو امریکہ کے تو معاہدہ کر لیا تھا انہوں نے ہر چیز. جو یہ عمان کا کہنا ہے کہ ہر چیز پر اتفاق ہو گیا تھا کہ صاحب آپ نیوکلیر نہیں بنائیں گے، ایٹم بم نہیں بنائیں گے، فلاں نہیں بنائیں گے. اب وہ این پی ٹی پہ بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم نوٹس دے دیا، ہم پروسیس میں ہیں. جی. تو اب بنا لیں گے، ان کے پاس ساری صلاحیت موجود ہے اور روس ان کی مدد کر رہا ہے. تو سوال بیسیکلی بات یہ ہے، یہ جو مخالفت والی بات کریں نا آپ امریکہ میں، کیا اب تو بین الاقوامی ایک مخالفت ہو رہی ہے رہنماؤں کی طرف سے، اس میں اسپین بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ دکھا دیں جس میں برطانوی وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں اور اسپین کے وزیر اعظم بھی، اس طرح مختلف ملکوں کے رہنما کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara. Palestina, Venezuela, Cuba, Irán, Líbano, Yemen, Groenlandia. Presidente, en este momento Estados Unidos e Israel son la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad. You want to call Benjamin Netanyahu a war criminal. Be my guest. If Christians are not welcome in Israel, Benjamin Netanyahu is not welcome in Florida. Raison pour laquelle l'Iran, en état de légitime défense, se bat contre cette armada qui se trouve à sa porte. D'expulser l'ambassadeur iranien alors qu'à aucun moment donné, depuis 2 ans que le génocide est en cours contre le peuple palestinien, à aucun moment donné, l'ambassadeur israélien n'est expulsé de Belgique. C'est honteux, Monsieur Boucher, c'est honteux. We have had a totally unacceptable pressure from US and the US president. It has been very difficult for the people in Greenland to experience this. And one of the reasons why we have been able to stand firmly on very common values, that you have to respect sovereign states, that you have to respect a people's right for self-determination, is because of our good friends in the Nordic countries, in Europe, but also with partners outside, especially you, Mark. So from the bottom of my heart, thank you for that. For restraint and to control the conflict so it doesn't spread as it just is spreading into Lebanon. And we know who the enemy of peace is. Unfortunately, he has a name. He's Prime Minister Benjamin Netanyahu. And he has put his political career and his...
No sé si saben, señorías del Partido Popular, que estamos en guerra. Estamos en guerra. Una guerra que es criminal y que es ilegítima. जी मेरे साहब, वो सब तो ये इन पे दायरे इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ काम करना पड़ेगा. क्या अच्छा, आप कुछ कह रहे थे. सारी दुनिया ये कहती है कि ट्रम्प नेतन्याहू के और इस्लाही लाबी के यरगमाल बने हुए हैं, जो हम कहते थे जी कि वो ब्लैकमेल कर रहा है पैलेस्टीन के मामले में. अपना हुर्मत कंट्रोल पे ईरान के सामने हथियार डाल दिए, कहा कि ये खुद बहुत खुल जाएगा. अब वो बेस कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर. जी तो नहीं, पाकिस्तान तो अच्छा किरदार है, जो आप कह रहे थे ना मुज़ाकरात के लिए, तो हमने बीच में काम किया ना. नहीं, बात ये की थी मिस्र भी शामिल था. उन्होंने पाकिस्तान ने अपने पे नहीं लिया. उन्होंने कहा मिस्र भी शामिल था और सऊदी अरब भी शामिल था और तुर्की भी शामिल. चारों के वज़रा ख़ारजा के इजलास हुआ, बड़ा अच्छा इस्तार हुआ. आपको पहली दफ़ा इतनी इज़्ज़त मिली है कि सब लोगों ने. अब ये है कि बेसिकली अगर फ़र्ज़ करो पुशकियान आता है या जो वहाँ का वो जो है अब्बास इराक़ी आता है जी, तो वो फ्राई करके जाएगा, उसको गिरा देंगे साथ में. तुर्की जाए तो जी, वो सिक्योरिटी की वजह से तो वो नहीं गए ना. यहाँ से तो ज़मीन से आ जाएगा, ज़मीन की सुरंगों से आ जाएगा, पाइपलाइन के अंदर से आ जाएगा जो बची हुई है गैस की. मैं एक बात कह रहा हूँ. तो अब ये कि उनका ये ख्याल है कि लोगों का कि अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, अभी तो रुक जाते हैं कि बात को. तो अमेरिका में मुखालफत बहुत है, लेकिन वजह ये हो गई कि महंगाई बहुत बढ़ गई है. आपको याद होगा कि हमने ये बात कही थी आपको कि 4 नकाती मंसूबा था जिसमें अमेरिका को ग्रेट अगर से बनाने का फैसला था. उसमें एक तो यूरोपीय यूनियन को निकाला, दूसरा ये था कि मास माइग्रेशन कराएंगे और सारे जो अफ्रीकी और जो अरब एशियाई ममालिक के लोग हैं उनको निकालेंगे. और फिर तीसरा था कि इन्फ्लेशन बहुत कराएंगे. तो इन्फ्लेशन अब बहुत हो गया. अब कहते हैं कि पेट्रोल जो है अगर ये जंग जारी रही तो $200 पर बैरल पर चला जाएगा जी. अब एक तो बात ये है कि पाकिस्तान ने तो एक अलग से रास्ता निकाल लिया है जी. एक तो ये कि ईरान जो है वो हमारे जहाज़ों को भी इस्तेमाल भी करता है, नारे भी लगाता है जी. तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता लेकिन ईरानियों को पता है. और वो तेहरान में तो रैली निकली, वो इसलिए निकली कि उनको पता है कि हम मदद कर रहे हैं जी. हमें बहुत हम बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हम सिर्फ ये मुज़ाकरात करा रहे हैं, कुछ और भी कर रहे होंगे जो उनको पता जी. तो अब ये इस पर भी इल्ज़ाम लगाया ना नेतन्याहू ने भी कि पाकिस्तान ने अपना जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम में जोड़ लिया. तो ये भी बात है कि ये बहुत से मामलात को ये पाकिस्तान ने कोई 1 घंटे पहले बता दिया था कि हमले होंगे जी. ये 4 घंटे पहले बता दिया था. ये भी बताया था कि ये जो इसको मारना चाहते हैं आपके तीनों को, जो एक तो इराक़ी को जी, एक वो जो स्पीकर है उसको मार दिया कालीबाफ को. नहीं, अभी उनका तो नाम निकाला गया ना लिस्ट से, फिर निकाल दिया हेड लिस्ट से. और अपने उसको इसके बाद में फिर सदर भी इनके ख़तरे में. हाँ. तो इस पर पाकिस्तान ने उनसे कहा कि इनको नहीं मारो. तो ये बात फिर उसने इसराइल को कहा कि इन पर हमला नहीं करना. और फिर क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी जो सख्त क़यादत थी जी वो ख़त्म हो गई. अब ये क़यादत हमारी मर्ज़ी की आई है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो. और अगर आपने मार दिया तो फिर मुज़ाकरात किससे बात करेंगे हम? नहीं, अफ्ता तफरी हो जाएगी जी. तो और हालांकि अफरा तफरी इससे नहीं होगी कि उन्होंने सारे सिस्टम को रखा हुआ. नहीं, वो तो शहादत के इंतजार में रहते हैं कि हमें शहादत तो फिर देखिए वो बात तो अच्छी है शहादत की, तो सब दुआ करते हैं शहादत मिले. लेकिन जंग की हालत में जो कमांडर होता है वो दुश्मन असर को चलना होता है, उसको महफूज होना पड़ता है जी. ये पहले ज़माने तलवार की नहीं, वो सबसे पहले सरदार जाके लड़ता था जी. ये मिसाइल, ड्रोन और साइकोलॉजिकल वारफेयर. तकरीबन इनके 250 लोग शहीद हो चुके हैं, अहम लोग. कौन? हाँ, जो इनके फौजी कमांडर. और अब ये इनके नेवी के कमांडर को देखें, उनको मार दिया. हाँ, तो उसने जो एहतियात नहीं बढ़ती होगी. हाँ, लेकिन उनके यहाँ तो वो उनको एहतियात के लिए कहा जाता है. वो कहते हैं कि भाई हम एहतियात के सबको तो नहीं दे सकते, हम सिक्योरिटी तो चंद लोगों को दे सकते हैं. नहीं, ये बात तो हम शहीद के पास हर एक डिपार्टमेंट में जो आज़ादी से हमारे यहाँ तो हर एक डिपार्टमेंट अपना बंदोबस्त खुद करता है. वो उनका तो फ़ज़ाइया अलग करती है. वो तो उनका तो हर आदमी कहता है कि हम तो 40 साल से इंतजार कर रहे हैं शहीद होने के लिए. तो अब इसको क्या करेंगे? नहीं, ये तो फिर एक हार हो जाएगी ना आखिर में. तो वो हारना नहीं, आपको कहो कि हमें गाज़ी बनना है, हमें जीतना भी है. तो दोनों का एक जैसा रुतबा है.
رتبہ شہید کا زیادہ ہے لیکن غازی کا بھی رتبہ تو ہے نا, تو وہ آپ اس کو بحال کریں. جی, وہ بچائیں اپنے آپ کو. کمانڈر جب تک نہیں ہوگا آپ کیسے لڑیں گے؟ چھوٹے چھوٹے لڑکے آ جائیں گے, وہ ہر ایک سے پنگا لیں گے, تباہ ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے بھی کچھ اپنا بندوبست ایسا بنایا ہے اپنی قیادت کا, ان کو پتہ ہے کہ نہیں یہ بھائی کتنی قیادت بدلو گے, بات یہ. اچھا ابھی ایک جو ان کا جو یہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا, یہ سینیٹر کرس کون سے ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ تقریب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی منصوبہ نہیں ہے, بکواس, غیر مستقم, غیر سنجیدہ ہے. جی, یہ ان کا سینیٹر ہے. وہ مکمل طور پر اپنے سرے سے باطل صورتحال میں ہے. سابق امریکی وزیر توانائی نے کہا کہ دنیا کے 20% تیل کی بہاؤ کا کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ ایران کو فتح حاصل کرنے کے لیے جوہری ہتھیار کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی, اب اسرائیلی سزائے موت کے قانون کے تحت ڈاکٹر ابو صفیہ کو بھی پھانسی کے خطرے کا سامنا. ہاں, ان کے ون کی سزائے موت کے لیے بڑی جو قانون بنایا انہوں نے, اس سے بات کریں گے. دیگر 44 قیدی اسرائیلی جیلوں میں سزا موت کے منتظر ہیں. جی, تو میرے ساتھ بریک لے کے آ جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب, تو مخالفت تو خیر ان کے یہاں ہو گئی, اس پہ بات ہو گئی کافی. اور ایک اور بات کر لیں کہ وہ جو پھانسی والی بات ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اسرائیل میں, اچھا یہ امریکہ تو پھانسی کے خلاف ہے, تمام قانون کے خلاف ہے, ہاں, لیکن اسپیشل اجازت لے رہے ہیں اسے, اور اس پہ بڑا جشن منایا ان کی اسمبلی میں. جی, تو اسمبلی پہ حملہ کر دو. اور اس سے اب ظاہر بھائی دیکھو ایک بات ہے, جی, اسرائیل ناسور ہے پوری دنیا کے. جی, جو کہا بھی کسی ایک امریکن نے, برطانیہ نے, کہ یہ ناسور ہے, اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یورپین ملکوں کو کہا ٹرمپ نے کہ جی آپ ہماری قوموں میں مدد کریں. نہیں بھائی, وہ ٹرمپ جو بکواس کر رہا ہے وہ تو حد ہو گئی ہے. جی, وہ ہر ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو ہے امپیچمنٹ اسی پہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل آدمی ہے. دوسرا یہ صدر پشکیان نے ایک بڑا اچھا خط لکھا, جی, امریکی عوام کے کھلا خط, جو کہ صدر ہیں ایران کے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امریکہ کی لڑائی میں اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے امریکہ فرض کے لیے, امریکہ حکومت کے لیے واقعی اپنے عوام ترجیح ہے. یہ ان کا مدعا تھا کہ ہمارے فرض امریکہ پر ایران کی کوشش کو دشمن بنا کر پیش کرنا صرف طاقتور لوگوں کی ضد اور لالچ ہے, تاکہ وہ اس بہانے دباؤ ڈال سکیں, اپنی فوجی دوست قائم رکھیں اور اپنے ہتھیاروں کی فیکٹریاں چلاتے رہیں. جی, اب دونوں صورت میں اب اس دنیا میں جو ایک تو فرانس ابھر کے آئے گا, ایک پاکستان ہے, ایک رشیا ہے. تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کو بھی بڑی شدید خطرات ہیں, اور لیکن بہرحال ہم اس حد تک جاتے نہیں ہیں کہ جہاں امریکہ سے ٹکراؤ. آپ کہیں گے تو اپنے, لیکن وہ جو پاکستان کو انڈیا سے تو ہے نا, وہ ایک انڈیا کرے گا, انہوں نے کچھ پلان بنایا تھا جو ہمیں پتہ لگ گیا پہلے. ابھی کریں گے. جی, اچھا, ایران پر تاریخی طویل ترین سخت پابندی لگائی گئی, اور پھر جب ہم امن کی کر رہے تھے تو عین اسی وقت دوران ایران پر دوبارہ بلا اشتعال فوجی نیگوسیشن باتیں حملے کیے گئے. کیا معصوم بچوں کا قتل, دیکھو کتنی خوبصورت بات کی, کہ کیا معصوم بچوں کا قتل, کینسر کے علاج کی دوائیں بنانے فیکٹری کی تباہی, یا کسی ملک کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکیاں سے امریکہ کی عزت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سے ہے, ایک ہے, اپنی پوری جدید تاریخ لفظ صحیح کمال کریں. جی, ایران نے کبھی کسی ملک پر پہلے حملہ نہیں کیا, اور نہ ہی کسی پر قبضے کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ہماری فوجی طاقت کئی بڑی پڑوسی ملکوں سے زیادہ رہی ہے. آج دنیا ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اس فیصلہ کرنا ہوگا کہ دشمنی اور ٹکراؤ کا راستہ پہلے سے کہیں مہنگا ہے, بے فائدہ ثابت ہو رہا ہے. آپ انتخاب لڑائی یا بات چیت کے ذریعے کے درمیان ہے. اسی فیصلے پر ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ٹکا ہوا ہے, انہیں کا نہیں ہے, ساری دنیا کا جو ہے وہ اس فیصلے پر ہے. جی, اگر اسرائیل کا تو کچھ نہیں چاہتا کہ اسرائیل یعنی عیسائی مرے, جی, مسلمان مریں, شہید ہوں, یا ہندو شہید ہوں, یا بدھ مت کے لوگ شہید ہوں. وہ تو کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے نا اپنے علاوہ, وہ انسان ہی نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں ہمارا بس ذکر ہے. جی, تو اب جو صورتحال ہے تو وہ جی, بہت ہی اس کے خلاف ہو گئی ساری دنیا, یہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. پہلے جب دوسری جنگ اور پہلی جنگ ہوئی تھی تو سب امریکہ کو تو سب پہلے سے لڑ رہے تھے,
برطانیہ، فرانس جی، سے جرمنی اور اس سے جرمنی کے جو جاپان ہٹلر سے، تھے، جی تو اب کوئی اس کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ بھئی آپ میں اگر ہمت ہے تو خود اپنا جات گزار کے دیکھو. اب اسی جملے پر شاید ایرانی ان کو اجازت بھی دے دیں، کوئی بڑی نہیں ہے. جی، تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ انہوں نے دھمکی دی نا کہ بھائی آپ نے ہرمز آپ کو کھلنا پڑے گا ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا بھائی دشمنوں کے لیے تو بند رہے گی، دوستوں کے لیے کھلی بھی ہے، ابھی بھی کھلی ہے، بعد میں بھی کھلی رہے گی. بس ٹھیک ہے، تو صحیح بات کی. جی. اچھا پھر تھوڑی سی بات کر لیں، یہ جو آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ بھائی انڈیا کی بات میں زیادہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس قدر پاگل ہو گئے ہیں جی، اور ان کا میڈیا اتنا زیادہ بکواس کر رہا ہے کہ خود انڈیا میں اس پر احتجاج ہو رہا ہے. تو وہ پاکستان کے خلاف ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ تو ہماری انٹیلیجنس نے بتا دیا اس کا ٹرانسلیشن کر کے، کیونکہ وہ ہم ان کے میٹنگ کو ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. جی، پہلے بھی سنا ہمیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم بناؤ کہ وہاں پر جو پاکستان کے قیدی ہیں، وہ جو ہم تو قید پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہاں پر بھیج دو کشمیر میں، وہاں کوئی گڑبڑ کرے، وہاں پر کچھ اور کسی کو مارے تو پھر ہم پاکستان پہ الزام لگائیں گے، حملہ کریں گے. جی. تو بہرحال اس کی ابھی تک جو اور بہت سے جو لوگ ہیں مسلمان بھی بہت سخت بولنے لگ گئے ہیں، جو پرانے سبق گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹائے بغیر کام نہیں چلے گا. تو اب ایک خاتون نے یہ کہا، اینکر نے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی 25 کروڑ کی ان کی آبادی ہے تو ان سے ناراضگی مول لیں گے تو وہ آپ سے کب ساتھ کریں. پھر ایک سوال کیا یہ سہانی صاحب نے، سبرامنیم سوامی صاحب نے، اس نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، مسلمانوں نے کبھی ایک ہندو کو بھی مارا؟ عجیب بات کہتی. جی. اور سبرامنیم نے، سوامی نے یہ بات عجیب کہی کہ مجھے ایک بات بتا دو کہ مسلمانوں کے خلاف آپ کیوں خواہ کر رہے ہیں، انہیں کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اور اب وہ ایک اور بات کر رہے ہیں، صاحب فلانے کو نہیں بننے دیں گے. وہ ایک اس میں اس ویسٹ بنگال میں جو انڈیا کا حصہ ہے اس میں انہوں نے بابری مسجد کے نام میں بدائی کہتے ہیں اس کو ڈھا دیں گے. اب یہ سوچ ایسی تھی جس کے بعد میں علماء کرام نے، انڈیا کے علماء کرام نے احمد شاہ عبدالی کو بلایا تھا، اور وہاں کا جو ایک بڑا دانشور تھا، وہ جی مسلمان دانشور عالم دین، بڑا اس کی وہ تو اس کا تھاٹ بھی ہمارے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے، اس نے بلوایا تھا. جب یہ دیکھا کہ ہم اس میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں، اس کے بعد بھی انڈیا یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو پھر اسے تھوڑی دی. یہ جو آپ کے جو دیوبند ہے وہ انہوں نے بنایا. پھر یہ گروپ جو تھا ریشمی رومال کی تحریک تھی. پھر اس کے بعد میں میں جو خودکش حملے کے معاملہ تھا جن کو ابھی تک ہم کر رہے ہیں، ایبٹ آباد کے قریب جو علاقہ ہے، تو وہ بھی شہید کیے انہوں نے. تو وہ تحریک کیسا تھا، وہ ابھی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ جو معاملہ ہے ہم کمزور ہوں گے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس کے باوجود بھی یکجا نہیں ہو سکے. اور جس دن وہ یکجا ہو گئے تو ان کو بہت سبق سکھا دیں. جی. ہم مذاکرات کرا رہے ہیں، جنگ کو ختم کرا رہے ہیں، انسانیت کو بچا رہے ہیں. سعودی عرب بھی تعریف کر رہا ہے، ترکی بھی تعریف کر رہا ہے، امریکہ بھی تعریف کر رہا ہے، سب برطانیہ والے تعریف کر رہے ہیں، اور ایران بھی کر رہا ہے. ایران میں تو جلوس نکل رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دنیا میں امن ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے گیا. اور تیل کا یہ عالم ہے ان کے پاس، تیل کے پاس ان کی راشن لگ گیا. وہ ابھی تو گیس پہ لگا ہے، وہ گیس پہ لگا. جی. تو ان کو یہ اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ مصیبت اگر یہ مزید چلے گا تو آپ کے لیے تو ایک بحران پیدا ہو جائے گا آپ کے یہاں. نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے. اصل میں حکمران نہیں، وہ ایکٹر ہے. جی. یوٹیوبر ہے وہ. جی. جو چاہے وہ اسے بکواس کرتا ہے. لیکن جو اس نے الزام لگائے ہیں سبرامنیم نے، وہ حیرت انگیز بات ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ اس سلسلے میں یہ پاک صاف ہے. اس طرح جا کے کسی سے پوچھ دو. اور یہ حامد میر نے پروگرام میں چلایا اس کا. جی. ٹکٹ. اچھا میرے صاحب، اب ذرا ایک اور موضوع پہ آ جائیں. کیا؟ افغانستان پاکستان کے درمیان جو مسائل. پہلے تو یہ دیکھو نا کہ آپ کا جو اس کو ختم کرو پورے کو، تو آپ وائنڈ اپ کریں. کیونکہ بات یہ کہ 4 رکعت جو آپ کا اجلاس ہوا ہے 4 ممالک کا، ہم نے کوشش کی. جی.
وہ نہیں، وہ اس میں ہم نے فیصلے بہت اچھے کیے ہیں، 5 نکاتی پروگرام دے دیا. لیکن اگر وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا وہ تو پھر چین میں ہوا نا، رومچی میں بھی رومچی میں تو افغانستان کا ہمارے مذاکرہ، لیکن وہ چین جو ہمارے وزیر خارجہ گئے. سنیں میری بات، ایرانیوں سے کہ 2 پوائنٹ رکھے. دیکھو جب یہ مسالت کرائی جاتی ہے جی تو ایک گروپ کے پورے پوائنٹ نہیں لے جاتے ہیں جی. تو انہوں نے کہا صاحب پرابلم ہرمز کا ہے، تو ایک جو ہے ہم بورڈ بنا دیتے ہیں 3-4 ملکوں کا، وہ یہاں سے فیصلہ کرے گا اور جو آپ کے پیسے ہیں وہ دے دے گا، وہ جی ٹکٹ لگا دے جائے، سوئز کا سسٹم ہے وہ آپ کر لیجیے گا. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ بھائی جنگ فوری بند کی جائے، یہ پہلا پوائنٹ تھا ان کا. تو اس میں کیا خرابی ہے مجھے بتائیے آپ، جو انسانیت کی فلاح کے لیے دنیا کو جو طبع مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی گزرگاہوں اب مجھے شبہ یہ ہوتا ہے جو میں پہلے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی پلٹی کھائے جس کے بعد میں یہ کہیں دنیا پر اپنا سکہ جما لے، کیونکہ اس کے جو 3 پروگرام تھے، 3 جو اعتقاد تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. یعنی انفلیشن بہت بڑھ گئی، مہنگائی بہت بڑھ گئی جی. اب چوتھا جنگ تھا وہ بھی شروع ہو گیا، اس جنگ کا بھی. تو اب لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا امریکہ کو کہ یہ اتنے سخت جان لوگ ہیں. اور ان کی تیاری کی بھی انہوں نے، یہ اس کا نہیں تیاری کا تو کسی کو نہیں پتا تھا. جی. ممکن ہے کہ پاکستان کو پتا ہو، اس لیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس بھی اچھی ہے، چین کو بھی پتا ہو، روس کو بھی پتا ہو. جی. ان کو بہرحال نہیں پتا تھا کیونکہ روسی وہاں کام کر رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. جی. تو جیسا اب یہ تو بات یوں ہو گئی، اور جو چین نے اور انہوں نے ایرانی نے کہا کہ چین گارنٹی دے اور روس گارنٹی دے جی، اور ترکی دے اور سعودی عرب دے، تو ہم پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ دے دیں گے سب. کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اپنے مذاکرات کیے تھے اور مذاکرات کو سب کچھ ایسے کر لیا تھا کہ ہم ایٹمی پروگرام نہیں بنائیں جی کریں گے. اب تو ایٹمی پروگرام کی باتیں نہیں کر رہے ہو. جی. تو اب چلیے صاحب. جی اب ذرا بات کر لیں وہ جو چین، ایک تو چین میں جو ہمارے پاکستان افغانستان کی مصالحت کی کوشش ہوئی. بھیا وہ پہلی دفعہ ایک قسم کی ڈیفیٹ تسلیم کی ہے مجبور. کیونکہ ایک اور بات ہمیں بتائیں آپ کو ہم جی کہ ہم نے شاید یہ جو واخان کی پٹی پہ ہم نے قبضہ کر لیا جی، اور وہاں باڑ بھی لگا دی ہے اور مضبوط وہاں کر لیا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کا سسٹم نہیں تھا. نورستان جو ہے جی، اب یہ لفظ نورستان کا آ رہا ہے، وہ معلوم نہیں وہ جو کر دیا ہے تو ہمارے تاجکستان کا راستہ کھل گیا، چین کے لیے بھی کھل گیا ہے جی، اور سب کے لیے کھل گیا. چین چلا سکتا ہے بحر امیر میں ہوتے ہوئے اس میں چلا جا سکتا ہے بلیک سی میں. جی. تو یوکرین کے پاس جو ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کامیابی ہوئی ہے جی، اور انہوں نے وعدہ کر لیا ہے، تحریری طور پر ماننے ہوتے آ رہے ہیں کہ ہم TTP کو بند کر دیں گے آفیشلی. ہم پاکستان کے سر پہ اور اس کو بھی جو BLA وغیرہ ہیں ان کو بند کر دیں گے. جی. آپ کی سرزمین پہ ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. چلیں اچھا، اللہ کرے ایسی ہو. اب ایک بات رہ گئی، وہ روس نے ایک صنعتی ان کے اہم شہر پہ یوکرین کا قبضہ کیا. دیکھیے یہ بات ابھی نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ہے ڈونباس کا علاقہ یہ روسی آبادی کا علاقہ ہے، اسے بہت پہلے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر. اب جو نئی بات ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے جی کہ ہمارے ملک کو شامل کا ہمارے حصہ ہماری زبان کے بولنے والے ہمیں شامل کرتے ہیں. اور یہ وہ اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اور مزید کوئی بات نہیں ہوگی. ہاں نہیں، وہ سپر پاور ہے. جی. اور ایک کام اور کیا ہے کہ جو اس کا کیوبا کا جو انہوں نے حصار بنایا تھا کہ یہاں کچھ آنے نہیں دیں کچھ آنے دیں، وہاں پہ تیل بھی پہنچا دیا. جی. یہ نہیں روک سکے کوئی بھی آدمی. جی. لیکن اب مسئلہ یہ یوکرینی صدر تو گئے تھے عرب ملکوں کو ڈرون دینے، ان کے ڈرون خود وہاں. اب معلوم نہیں کہ وہ ڈرون کے جو فیکٹری ہیں وہ ڈونباس میں تو نہیں ہیں، کہیں اور ہوں گی. لیکن وہ 35-40 ارب ڈالر کا کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش غلطی کر رہے ہیں یہ جو ہمارے عرب بھائی جو ہیں. جی. ان کو چاہیے کہ دے شوڈ لیو، سمپل کام کریں نا کہ ان سے معاہدہ کر لیں. کیا مسئلہ تمہیں؟ نہ تمہاری سلطنت تو رہنے کی نہیں ہے. جی. نہ ٹرمپ رہنے دے گا نہ کوئی اور رہنے دے گا. اور اگر ٹرمپ نے رکھا بھی تو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہوں. نہیں، وہ کمپلیٹ کنٹرول چاہتا ہے کیونکہ اس کا قرضہ کون کیسے ادا ہوگا. جی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان خلیجی ملکوں سے معاوضہ لیں گے، ہر طرح سے پیسے لینے کے چکر میں جنگ کے اخراجات. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے پیسے سعودیوں کی، قطریوں کی، ابوظہبی کی، کویت کی، ایون پاکستان کی ساری دولت وہاں پڑی ہوئی ہے. جی. امریکہ میں
وہ کسی پہ قبضہ کرنے کا سامنے کر لیا، جاؤ کیا کر سکتے ہو. بالکل صحیح. میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.